اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد بیمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی متعدد بیمارات میں آج کا دن یا آج کے دن کا موسم جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آج کہیں کی خبر ہلکے ہلکے بادل بھی دکھائی دیں گے اور درجہ حرارت جو ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن درجہ حرارت جو ہے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح کل والے دن یعنی کہ سنڈے والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ آج والے دن ہوا میں نمی کا تناسب 74% ہے اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ بارش آنے کے امکان آج بھی 2% بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سوموار والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ اسی طرح اتوار، سوموار اور منگل والے دن پورا دن بادل بھی چھائے رہیں گے۔ منگل والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح بدھ والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتایا جا رہا ہے، اور منگل والے دن سے ہی یعنی کہ بدھ والے دن سے دن پورا دن صاف رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قائم نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز جلد ہی عوامی شکایات پر کام کرنا بھی شروع کر دے گا۔ تفصیلات کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ متعدد بیمارات میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے قائم قومی ادارہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن ضوابط اور کام کا طریقہ کار طے کرنے کے بعد عوام کی جانب سے شکایات اور خدشات بھی موصول کرے گا۔ جبکہ اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ادارے کے سربراہ مقصود کروس نے یہ بتایا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کچھ بھی حتمی نہیں ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کو بڑھانے میں کوئی کمال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ NHRA کے حکومتی اور نجی اداروں اور سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کو معاونت اور انسانی حقوق کے حوالے سے مشاورات فراہم کرے گا اور ادارہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے آنے والی شکایات اور رپورٹس کا جائزہ لے گا اور ادارہ کام کرنے کے اپنے طریقہ کار پر بھی غور کرے گا۔ اسی طرح مقصود کروس نے مزید یہ بھی بتایا کہ شہریوں میں انسانی حقوق سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے بھی اقدامات جاری کیے جائیں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ ایک بنیادی عمل بھی ہے جس میں نیشنل ہیومن رائٹس کو متعدد بیمارات میں انسانی حقوق کے تحفظ اور ان کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو PCR ٹیسٹ کی شرائط سے بھی مسترد کر دیا گیا۔ تفصیلات سے بتاتے چلیں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس حاصل کرنے کے حوالے سے نرمی کا اعلان جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت صحت کے مطابق اب مکمل ویکسین شدہ افراد کو گرین اسٹیٹس کے لیے PCR ٹیسٹ نہیں کروانا ہوگا۔ اب مکمل ویکسین شدہ افراد کا الحسن ایپ پر ریڈ اسٹیٹس 11 روز بعد خود بخود گرین ہو جائے گا اور ایپ پر جاری معلومات کے مطابق 10 دن کے قرنطینہ کے بعد 11ویں روز ایپ پر شہریوں کا ریڈ اسٹیٹس خود بخود ہی گرین ہو جائے گا اور یہ گرین اسٹیٹس 1 ماہ تک رہے گا، جبکہ رہائشی اگلے 2 ماہ تک ہر 2 ہفتوں بعد اپنا PCR ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ متعدد بیمارات میں متاثرہ ہونے والے مکمل ویکسین شدہ افراد کو صحت یابی کے بعد الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کرائے گئے 2 PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ بھی جمع کروانا ضروری تھا اور ابوظہبی میں داخل ہونے اور مختلف تفریحی اور عوامی مقامات جانے کے لیے بھی الحسن ایپ پر گرین اسٹیٹس ہونا لازمی تھا۔ الحسن ایپ کے مطابق کورونا سے متاثرہ مکمل ویکسین شدہ افراد کو صحت یاب ہونے کے بعد 3 مہینے تک ویکسین کی بوسٹر شاٹ لگوانے سے بھی استثنا ہوگی اور حال ہی میں ایک خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا جس میں عوام کو کورونا مثبت آنے کے بعد دوسروں کی حفاظت کے پیش نظر خود کو گھر پر آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ جبکہ متعدد بیمارات میں الحسن ایپ کا گرین اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کو ہر 14 روز کے بعد PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی، جبکہ متعدد بیمارات میں کورونا ویکسین کی دونوں ڈور لگوانے کے بعد بوسٹر شاٹ لگوانے والوں کو مکمل ویکسین شدہ ہی افراد مانا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں
کہ اس وقت متعدد امارات میں ملازمت کا ایک نیا قانون لانچ کر دیا گیا، جس کے مطابق تنخواہ، نوٹس پیریڈ، سالانہ چھٹیاں اور آپ کی ملازمت کے کنٹریکٹ میں کیا ہونا چاہیے، اسی حوالے سے مکمل تفصیلات جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت متعدد امارات کی جانب سے اعلان کیے گئے نئے ملازمت کے قانون نے بے حد عمدہ ملازمت کی اصلاحات پیدا کی ہیں، اور یہ تمام پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہونے والی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملازمت دینے والے آجروں کو اپنے موجودہ لامحدود دورانیے کے لیے ہونے والے معاہدوں کو تبدیل کرنے کے لیے 3 فروری 2023 کی آخری تاریخ دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد جاری کردہ اپنے کنٹریکٹ یا معاہدے 3 سال کے لیے محدود معاہدے ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے قانون کے تحت متعارف کروایا گیا 6 ملازمتوں کے ماڈل میں سے ہر ایک میں ملازمین اور آجروں کی ذمہ داریوں اور حقوق کو سنبھالنے کے لیے معاہدے جاری کیے گئے، جن میں مشترکہ ملازمتیں، قلیل مدت اور طویل مدتی، عارضی یا لچکدار اور اعلان کام کرنے کے معاہدے بھی شامل کیے گئے۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن نے یہ کہا کہ معاہدوں میں ملازمتوں اور ملازمین اور آجروں اور کام کی نوعیت کے بارے میں مکمل معلومات شامل کرنا لازم ہوگا، اور معاہدے میں کام کے اوقات اور ویکینڈ کا ذکر بھی ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ملازمت کے معاہدوں میں جو معلومات لکھی جانی چاہیے، ان میں ملازمت یا پیشہ شمولیت کی تاریخ، کام کی جگہ اور آرام کے دن اور کام کے اوقات، اور اس بارے میں پروونشن اور معاہدے کی مدت، اس کی سالانہ آمدنی کیا ہوگی یا مہینے کی آمدنی کیا ہوگی، سال میں کتنا چھٹیاں دی جائیں گی، اور نوٹس کی مدت اور معاہدہ ختم کرنے کا طریقہ کار بھی شامل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر وہ معلومات جو کہ کنٹریکٹ لیٹر میں ہونے چاہیے، ان میں نام، پتہ، ملازم کا نام، کام کی نوعیت، بھرتی ہونے کی تاریخ اور تعلیمی قابلیت بھی شامل ہوں گی، جبکہ وزارت کی جانب سے دیا جانے والا کوئی اور ڈیٹا لازمی طور پر کنٹریکٹ میں ہونا چاہیے، جو کہ ملازمین اور آجروں کو اجازت دے کہ نئے قوانین کی شقیں ملازمت کے معاہدوں میں شامل کیے جائیں گے، جبکہ ہر 3 سال بعد ملازمت کا معاہدہ قابل تجدید ہوگا، یعنی کہ ری نیو کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں فریقین پر منحصر ہے کہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں یا برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر کی جانے والی ایکسٹینشن بھی ملازم کے سروس کوالٹی میں شامل کیے جائیں گے، اور یہ دونوں فریقین کے اختیار میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ورک ماڈل پر گفت و شنید کے بعد منتقل ہو سکیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ اس نے ملازمت کے نئے قانون کی شق کے مطابق جاری کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ متعدد امارات کے شہر دبئی میں 5 سے 11 سال کی عمر میں بچوں کو کووڈ-19 ویکسین لگانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور 12 سے 15 سال کی عمر تک بچوں کو گزشتہ برس مئی سے ویکسین بھی لگوائی جا رہی ہے، جبکہ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کووڈ-19 کی فائزر بایوٹیک ویکسین لگانے کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی۔